إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ باب الادغام الکبیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ ادغام کیا ہوتا ہے اور ادغام کبیر کیا ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ ایک مشدد حرف بن کر ادا ہو، جیسے یلحس ذالک کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سا کا زال میں ادغام کرتے ہیں تو سا درمیان سے غائب ہو جائے گی اور زال مشدد ہو جائے گا، یلحظ ذالک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دیگر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادغام کبیر کیا چیز ہے۔ ادغام کی دو معروف قسمیں ہیں، ایک ادغام کبیر ہے اور دوسرا ادغام صغیر ہے۔ ادغام صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدغم یعنی جن دو حرفوں کا ادغام ہوا ہے ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو اس کا ہم نے دوسرے حرف میں ادغام کر دیا۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے، معروف چیز ہے۔ لیکن ادغام کبیر یہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف یعنی مدغم متحرک تھا، اس پہ حرکت تھی، تو ہم نے اس کو ساکن کیا، اس کے بعد اس کا دوسرے حرف میں ادغام کیا۔ اس کو ادغام کبیر کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ادغام کرنے کے لیے پہلے حرف کا ساکن ہونا لازمی شرط ہے۔ اگر تو وہ پہلے ہی ساکن ہو تو اس کو ادغام صغیر کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل اصول کے آخر میں جا کے آئے گی۔ اور اگر وہ پہلے سے ساکن نہ ہو بلکہ متحرک ہے، حرکت والا ہے، تو اس کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں ادغام کیا جائے گا۔ تفصیل جو ہے وہ اسی باب کے اندر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے وہ دونک الادغام الکبیرہ۔ یہاں دونک جو ہے یہ خذ کے معنی میں آ رہا ہے، تو پکڑ، تو لے لے، تو حاصل کر۔ الادغام الکبیرہ ادغام کبیر کو، وکتبہ اور اس کا مرکز یعنی ادغام کبیر کا مرکز ابو عمر البصری ہیں۔ فیہ تحفلا انہی کے ارد گرد تحفلا وہ باب جمع ہوتا ہے یا گھومتا ہے یا محفل لگاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ادغام کبیر کا مرکز و محور ابو عمر بصری ہی ہیں۔ اب یہاں کچھ شارحین نے اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں کہ ادغام کبیر امام سوسی کرتے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، تو امام شاطبی کو یہاں ابو عمر بصری کا نام نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ امام سوسی کا نام لینا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شاطبی نے
اصل کا نام لیا ہے، اس لیے کہ امام سوسی جو ہیں وہ تو راوی ہیں، وہ تو شاگرد ہیں، وہ ادغام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو عامر بصری سے، لہذا ادغام کا اصل مرکز و محور جو ہے وہ ابو عامر بصری ہی بنتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر اس کے بعد یہ ہے ففی کلمۃ عنہ مناسککم وما سلککم۔ تو امام شاطبی جو ہیں ادغام کی ایک قسم ہے ادغام مثلین، یعنی ایک ہی جیسے دو حرفوں کا ادغام کرنا، اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک مخرج کے دو حرف اکٹھے آ جائیں جن کو صفات کے ذریعے سے الگ الگ کیا جائے تو ان کا آپس میں ادغام ہو تو اس کو ادغام متجانسین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ادغام متقاربین کی ہے کہ دو حرف قریب المخرج ہوں۔ تو بہرکیف ہمارا فی الحال جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ادغام مثلین کے بارے میں، کہ دو حرف ایک ہی جیسے ہوں تو ان کا آپس میں ادغام کرنا، یہ ادغام مثلین کہلاتا ہے۔ اس طرح کے ایک دو شعر چھوڑ کر آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں، یعلم ما، یہاں میم کا میم میں ادغام کرنا، یعلم ما، اسی طرح فیہ ہدن، ہا کا ہا میں ادغام کرنا، بہر تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو فی الحال ہمارا ادغام مثلین ایک کلمہ میں، یعنی دو حرف ایک جیسے ایک ہی کلمہ کے اندر موجود ہوں تو ان کے ادغام کو ادغام مثلین فی کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں امام صاحب نے صرف ایک ہی شعر کہا ہے کہ ففی کلمۃ عنہ، بس ایک کلمہ میں ادغام اس ابو عامر بصری سے یا ادغام امام سوسی سے، مناسککم وما سلککم، صرف ان دو کلمات کے اندر موجود ہے۔ پورے قرآن مجید میں ادغام مثلین فی کلمہ، ایک کلمہ کے اندر مثلین کا ادغام صرف دو ہی کلموں کے اندر موجود ہے، مناسککم اور ما سلککم۔ یہ جو مناسککم جو ہے لفظ ہے یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور دوسرا لفظ جو ہے یہ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر۔ شعر کا آخری حصہ ہے وباقی الباب لیس معولہ، اور مثلین کے جو باقی باب ہے ایک کلمہ کے متعلق اس پر اعتماد نہیں کیا گیا، لیس معولہ و معتمد نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا گیا، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ دو ہی کلمے ہیں جن میں امام سوسی پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ میں مثلین کا ادغام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وما کان من مثلین فی کلمتیہما، وما کان من مثلین، اور جب ہوں دو مثل جس کو مثلین کہتے ہیں ہم، فی کلمتیہما، دو کلموں کے اندر، تو اس کا اصول کیا ہے، فلا بد من ادغام، پس ضروری ہے ادغام کرنا، ما کان اولا، جو پہلا ہوگا، تو ان میں سے جو پہلا ہوگا اس کا ادغام دوسرے کے اندر کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اب ادغام مثلین فی کلمتین کی بات چل پڑی ہے، اس میں امام شاطبی نے کوئی لفظ خاص نہیں کیا بلکہ ایک اصول اور قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جہاں بھی مثلین دو کلموں میں آتے ہیں تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کی وہ ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں، اگلا پورا شعر مثالوں کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے یعلم ما، میم کا میم میں ادغام، اس کے بعد فیہ ہدن، ہا کا ہا میں ادغام۔ تیسری مثال ہے طبع علی قلوبہم، عین کا عین میں ادغام۔
اور چوتھی مثال ہے والعفو وأمر، واو کا واو میں ادغام. تمثل، یہ ساری مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں ادغام مثلین فی کلمتین کی. پھر آگے وہ کچھ مانع الادغام، موانع الادغام ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی ادغام سے رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں. سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اذا لم یکن تا مخبر، پہلا حرف جو ہے وہ تائے مخبر نہ ہو. مخبر معنی خبر دینے والا، اور یہ تائے متکلم کو ہی کہا جاتا ہے. پہلا حرف جو ہے وہ تائے متکلم نہ ہو، او مخاطب یا تائے خطاب نہ ہو، اب المختصی تنوین نہ ہو، اور نہ ہی وہ تنوین کا لباس پہننے والا ہو. مراد یہ ہے کہ منون تنوین والا نہ ہو، او مشقلہ، اور نہ ہی وہ مشدد ہو. تو یہ چار چیزیں امام صاحب نے اس شعر میں بیان کی ہیں. گویا کہ ادغام مثلین فی کلمتین کے لیے ہمیں پہلا جو ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک ہوا تو وہاں پر ادغام کبیر نہیں ہوگا، امام سوسی وہاں ادغام نہیں کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلا تائے متکلم نہ ہو. اس کی مثال اگلے شعر میں سب سے پہلے اسی کی مثال موجود ہے، کنت ترابا. اب یہاں تا اور تا اکٹھے آ گئے ہیں، لیکن پہلا جو ہے یہ تائے متکلم ہے، لہذا اس کا دوسری تا میں ادغام نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا ہم نے پڑھا ہے او مخاطب، کہ تائے خطاب نہیں ہونا چاہیے پہلا. اس کی مثال اس کے بعد دوسری مثال ہے اگلے شعر میں انت تکرہ، تو یہ اسی کی مثال ہے تائے خطاب کی. تو یہاں بھی تا کا تا میں ادغام نہیں ہوگا. اب المختصی تنوین ہو، پہلا جو ہے وہ تنوین کا لباس پہننے والا نہ ہو. اس کی مثال ہے اگلے شعر میں واسع علیم. تو یہاں عین کا عین میں ادغام نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا حرف تنوین کا لباس پہنے ہوئے ہے. تم میقات، شغلہ او مشقلہ، یا پہلا جو ہے وہ مشدد نہ ہو، تو اس کی مثال ہے تم میقات. تو میم کا میم میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلا حرف پہلے سے ہی مشدد ہے، تو لہذا یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا. تو اس کو قرات کی زبان میں موانع الادغام کہا جاتا ہے، ادغام کو روکنے والی چیزیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.